فری لانسنگ اگر میں اردو میں اس کو ڈیفائن کروں تو آزاد رہ کر روزی کمانا. صحیح. آزاد رہ کر روزی کمانا. اور a person is self employed working independently or remotely for multiple of companies, clients, organizations, online اور آف لائن. صحیح. آن لائن آف لائن اس لیے کہوں گا کہ ایک فوٹوگرافر بھی فری لانسر ہے. صحیح ہے. وہ 10 لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. کریم کا کیپٹن جو کہ آئی ٹی انیبلڈ ہے اپنے اسمارٹ فون سے, بٹ وہ کریم میں بھی ہے, اوبر میں بھی ہے, پرائیویٹلی بھی چلا رہا ہے, وہ بھی ایک فری لانسر ہے. اور ایک وہ بندہ جو کہ موبائل اپلیکیشنز گھر بیٹھ کے بنا رہا ہے پوری دنیا میں بہت سارے اداروں کے لیے, وہ بھی ایک فری لانسر ہے آئی ٹی انیبلڈ. وہ کسی کا ملازم نہیں ہے. وہ کسی کا ملازم نہیں ہے اور اس کی 9 to 5 جاب نہیں ہے. اس کو ایک پروجیکٹ کے بھی پیسے مل سکتے ہیں, اس کو پر آور بھی پیسے مل سکتے ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنی خود کی جرنی, اس کا اپنا پورٹ فولیو ہوتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کے ساتھ کام کرنا ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنا. اس نے امریکہ میں کام کرنا ہے, اس نے پاکستان میں کام کرنا ہے. تو لائر بھی ایک فری لانسر ہے, لیگل کنسلٹنسی دے رہا ہے سارے کلائنٹس کو. تو فری لانسر جو ہے ایک سیلف امپلائڈ پرسن ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی یا ریموٹلی آن لائن یا آف لائن کام کرتا ہے. اچھا نہیں, اب جب ہم فار ایگزامپل بات کریں, جیسے ابھی میں نے حوالہ دیا تھا اپ ورک کا, فائیور کا, تو اکثر میں لوگوں سے سن رہا ہوتا ہوں, اور کچھ ابھی آفس میں بھی لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ یار کسی نے مجھے ٹرانسکرپشن کا جاب دیا, کسی نے مجھے کہا کہ یار ایک میڈیکل جرنل ہے, اس کو پروف ریڈ کر دے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کیونکہ اکثر اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ملک میں کبھی کبھی نہیں, کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتی ہے, تو پورے ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ یا ریڈٹ پہ میں یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں, لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے اتنا لاس ہو گیا, ہمارے اتنے جابس چلے گئے بیکاز ہم کلائنٹ کو ڈلیور نہیں کر سکتے. یہ جو فیلڈ ہے اس میں بندہ کیسے داخل کرے, کیا کوئی سکلز چاہیے, کیا چاہیے؟ سر اس میں میں تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ فری لانسنگ میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. کیا آپ کا آبجیکٹیو کمانا ہے صرف؟ تو پھر اس میں اس طرح کی جابس بہت آتی ہیں کہ آپ نے 50 ورڈ کی فائل دی, اس کو بولا PDF میں کنورٹ کر دو. یہ کوئی اسکل تو ہے نہیں. آپ نے ایک ورڈ آتا تھا, آپ نے اس کو کر دیا ٹیمپریری. دوسری جاب آئی پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے, اس کو JPG میں کر دو. یا میں نے ایک ٹیکسٹ دیا, اس کو ٹرانسکرپٹ کر دو, جیسے کچھ جابز آپ بتا رہے ہیں. بٹ کیا آپ کو آبجیکٹیو فری لانسنگ سے سب سے پہلے کیا کمانا ہے, یا آپ کا ایک ریگولر انکم جنریشن ایک پلان کے تحت آپ کو فری لانسر بن کے اپنی ایک اسکل بنانی ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کس چیز میں اچھے ہیں. سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر ایک لائر ہے تو وہ دیکھتا ہے میں نے لیگل کی ڈگری بھی لی ہے, پریکٹس کیا ہوا ہے. ایک گرافک ڈیزائنر ہے, وہ دیکھتا ہے مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی ہے. تو پہلے تو یہ کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کاؤنسلنگ لوگ یہ پہلا اسٹیپ ہی مس کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کس چیز میں زیادہ کمائی ہے. اب میرے پاس بہت سارے میڈیکل پریکٹیشنر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں فری لانسنگ کرنی ہے تو ہم گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, اور اگر آپ لکھنے میں اچھے ہیں تو آپ میڈیکل کے رائٹ اپ کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کنٹینٹ رائٹر ایسے ملتے ہی نہیں ہیں جو کہ میڈیکل کی نالج رکھتے ہیں. تو آپ ایک اچھا بلاگ لکھ سکتے ہیں میڈیکل پہ. آپ جو ہے میڈیسنس پہ, اوور دا کاؤنٹر ڈرگس پہ آپ جو لکھ سکتے ہیں, وہ ایک کنٹینٹ رائٹر انگریزی کا نہیں لکھ سکتا. گرافک ڈیزائنر آئے اور کہے کہ آپ تو شاید ایک اسپیشلسٹ بن جائیں کہ یو آر اے رائٹر بٹ یو ہیو اے میڈیکل بیک گراؤنڈ ایز ویل. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین اگر آپ کا انکم جنریشن کا آبجیکٹیو ہے تو آپ پھر کچھ بھی کر لیں. آپ کارڈ بھیج دیں, آپ کچھ اور کام کر لیں, کما لیں. تو پہلا اسٹیپ ہے آپ کی کاؤنسلنگ اپنی خود کی یا کسی اور سے آپ کروائیں. ہمارا ادارہ پاکستان فری لانسر ایسوسیشن فری آف کاسٹ اس کی بھی مینٹورنگ کرتا ہے, کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں. پھر جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کی اسکل ہے یا آپ بگنر ہیں, انٹرمیڈیٹ ہیں, آپ کو سیکھنی ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک کیچ آتا ہے کہ لوگ جو ہیں پاکستان میں اتنے زیادہ کورسز کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ زیادہ تر بچے, جو میری ریسرچ ہے جہاں میں یونیورسٹیز میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, تو زیادہ تر بچے اس چیز کے یا تو انتظار میں ہیں کہ کوئی کورس ایسا ہے 20,000 30,000 کا جو میں کر کے $20,000 کمانا شروع کر دوں, یا تو کوئی بچہ کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتا ہے اچھا میں یہ کورس چھوڑ کے دوسرا کورس چلے آؤں. تو زیادہ تر بچے اس وقت پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, صرف کورس کر رہے ہیں, کما بہت کم لوگ رہے ہیں. اور زیادہ تر لوگ وہیں اسٹک ہوئے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں کوئی اور مسیحا, کوئی اور مینٹور, موٹیویشنل اسپیکر آئے اور وہ اب ہمیں کمانا, مطلب کمانا دیکھا ہے میں نے, میں 100 بچوں میں سے پوچھتا ہوں تو سر 5 بچے 10 بچے کما رہے ہوتے ہیں ڈالرز میں.